अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं महा इकबाल। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस पर। दरिया खान अलखैर ट्रस्ट ने इस साल भी रिवायत बरकरार रखी। जज्बा खिदमत के तहत 30 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनकाद। दुल्हनों के जहेज की सूरत में घरेलू जरूरियात की अशिया भी दी गईं। खादिम आला के प्रोग्राम मार नहीं प्यार की धज्जियां बिखेर दी गई। टेक्सला में निजी स्कूल के उस्ताद ने तशद्दुद करके 14 साल तालिब इल्म का बाजू तोड़ दिया। वहशाना अमल इंतजामिया के लिए सवालिया निशान है। क्लोरकोट में सरकारी जूस फैक्ट्री 6 माह चलने के बाद बंद हो गई। करोड़ों की मशीनरी बर्बाद होने के साथ साथ रोजगार भी बंद। अहले इलाका का हुकूमत और इंतजामिया से फैक्ट्री चालू करने का मुतालिबा। फोर्ट अब्बास के इलाका मुरव्वत में टेल की मुतअद्दिद देहात पानी से महरूम। जेर जमीन पानी कड़वा होने से जमीनें बंजर हो चुकी हैं। अहले इलाका सरापा एहतजाज, वाराबंदी खत्म करने का मुतालिबा। कबीरवाला में 4 दीवारी और 4 दीवारी का तकद्दुस पामार। पुलिस का अहले खाना पर तशद्दुद, राशि के नाम पर घर में लूट मार। 3 लाख नकदी और जेवरात ले उड़े, सामान भी तोड़ दिया। संगीन नताइज की धमकियां। छाती का सरतान तेजी से फैल रहा है। जानलेवा मरज में 1 करोड़ खातीन के मुब्तला होने का खदशा। वन विंडो ऑपरेशन से मरीजों को सहूलियात पहुंचाई जाएंगी। डॉक्टर अरशद चीमा की गुफ्तगू। और तांदलियावाला में बस की रिक्शा को टक्कर, 1 तालिबा जाँ बहक, 4 जख्मी। हादसा रहमशाह में पेश आया। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और चलते हैं भक्कर में दरिया खान अलखैर ट्रस्ट ने अपनी रिवायत को कायम रखते हुए इस साल भी इज्तिमाई शादियों का सिलसिला जारी रखा। जज्बा खिदमत के तहत 30 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनाकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं सईद अहमद राना। बखर की तहसील दरिया खान में अलखैर ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम 30 यतीम और नादार बच्चियों की इज्तिमाई शादियों का इनेकाद किया गया। इस खूबसूरत और रूह परवर तकरीब में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद में शिरकत हुई। अहले इलाका ने इस खूबसूरत तकरीब के मुंतज़मीन को सराहा और दुआएं दी। उनका कहना था कि आजकल के मादी दौर में भी खुदा तरस लोग मौजूद हैं जो इंसानियत की खिदमत को इबादत समझते हैं। दुल्हनों को 1 लाख रुपए से जायद का जहेज भी दिया गया, जिसमें कुरान मजीद से लेकर घरेलू जरूरियात की तमाम अशिया मौजूद थी। मलिक सलीम अख्तर अमान और फिरोज अमान का कहना था कि गरीब की खिदमत करने से अल्लाह ताला राजी होता है। जहेज न होने की वजह से गरीबों की बेटियां घर बैठ जाती हैं, लेकिन दरिया खान में अलखैर ट्रस्ट ने इज्तिमाई शादियों का बेड़ा उठाकर गरीब वालिदैन का मसला हल कर दिया। हमारा आप पर कोई एहसान नहीं है, ये हक है। मुआशरे की मदद करता है। जब एक हाथ जख्मी होता है तो दूसरा हाथ उसे नीचे से सहारा दे रहा होता है। आप इस मुश्किल को बहुत ज्यादा समझते हैं। मुआशरा आपकी मदद कर रहा है, लेकिन आखिरी बात कहूं कि मुआशरा आप पर एक कर्ज भी छोड़ रहा है। शिकवे जुल्मते शब से तो बेहतर था, शिकवे जुल्मते शब से तो बेहतर था, अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। ये बेहतरीन निज़ाम है। अल्लाह पाक अल्लाह हर आदमी को तौफीक दे, अल्लाह का भी निज़ाम जारी रखे, अल्लाह हर इंसान को ईमान दे। इसमें कोई शक नहीं, अगर साहिब हैसियत लोग अलखैर ट्रस्ट की तरह गरीब और नादार लोगों की बेटियों के हाथ पीले करवाएं तो इस समाजी मसले को हल किया जा सकता है। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद बारवी के साथ सईद अहमद राना, कोहिनूर टीवी, बखर। दौरे जदीद में जहां सिल्वर और स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल कसरत से किया जा रहा है, वहां मिट्टी के बर्तन भी कम अहमियत के हामिल नहीं। मजीद जानते हैं पिंडी घेप से यूब खान की इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में जहाँ स्टील और सिल्वर के बर्तनों का इस्तेमाल कसरत से किया जाता है, वहाँ पर अभी कई देहातों में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल कसरत से किया जा रहा है। मिट्टी के बर्तनों के लिए कुम्हार खास मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर हाथों की महारत से बर्तन बनाए जाते हैं।
ان کو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد قابل استعمال لایا جاتا ہے۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ محنت زیادہ اور اجرت کم ملتی ہے۔ کاریگروں کا کہنا ہے کہ کئی بار گیس سروے ہو چکا ہے لیکن تاحال ہمیں گیس کی سہولت میسر نہ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں برتن پکائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر حکومت کی سطح پر اس فن کی حوصلہ افزائی کی جائے تو اس ثقافت کو پوری دنیا میں اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا پینا نہ تو صرف صحت ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ کیمرہ مین حاجی حسین کے ساتھ ایوب خان، کوہ نور نیوز۔ سرائیکی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنماؤں کا جامپور میں ضلعی کوارڈینیٹر SDP محمد بلاول ابراہیم پتافی کی جانب سے دیے گئے اشاعہ میں برسر اقتدار پارٹی کی سرائیکی و سیب کی عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے بارے میں اجتماع سے خطاب۔ مزید احوال جانتے ہیں وقار احمد کی اس رپورٹ میں۔ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے ضلعی کوارڈینیٹر محمد بلاول ابراہیم پتافی کی جانب سے جامپور میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی چیئرمین رانا محمد فراز نون، مرکزی صدر سید مہدی حسن اور جنرل سیکرٹری عنایت اللہ مشرقی تھے۔ اس موقع پر چیئرمین SDP رانا فراز نون اور دیگر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے سرائیکی خطے کی عوام کے ساتھ ہر شعبے اور ہر سطح پر ناانصافی اور غیر مساوی رویہ کا وتیرہ بنا لیا ہے۔ سرائیکی خطے میں ترقیاتی عمل اور عوامی بھلائی کے کسی منصوبے کو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے آج تک محض اعلانات تک محدود رکھا ہے، جس کے باعث سرائیکی خطے کی محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ SDP آئندہ الیکشن میں بھرپور حصہ لے گی۔ کیمرہ مین نعمان کے ساتھ وقار احمد، کوہ نور نیوز، جامپور۔ وزیر اعلیٰ کے پروگرام مار نہیں پیار کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ نجی اسکول کے استاد نے 14 سالہ طالب علم کا بازو توڑ دیا۔ فیسوں کی مد میں والدین کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کے باوجود اس طرح کا وحشیانہ عمل اسکول انتظامیہ کے لیے سوالیہ نشان ہے۔ مزید جانتے ہیں ٹیکسلا سے رضوان جنجوا کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ کے پروگرام مار نہیں پیار کی دھچیاں بکھیر دی گئیں۔ علامہ اقبال اسکول میں 14 سالہ عزیر سعید کو ٹیچر نے بے دردی سے مار کر بازو توڑ دیا۔ عزیر سعید نے کوئی نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کلاس میں بیٹھا ہوا تھا نا، میں لڑکے سے بات کر رہا تھا تو میں صحیح نہ پوچھا نہ کچھ بھی کیا تو آگے سے مارنے لگ پڑ گئی اور کونی میں ماری ہے۔ جبکہ عزیر کے بھائی کا کہنا ہے کہ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جشن خرچہ وغیرہ دے دیں گے، کیونکہ ہمیں خرچہ وغیرہ نہیں چاہیے۔ میرے سر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ جو مارتے ہیں بچوں کو یہ نہ مارا کریں، صرف انہیں پیار سے سمجھایا، یہ مار وغیرہ سے یہ بچوں کو متنفر مت کریں۔ سعید کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اسے مار نہیں پیار چاہیے۔ رضوان جنجوا، کوئی نور نیوز، ٹیکسلا۔ 40 سال قبل بننے والی کلورکوٹ کی واحد سرکاری جوس فیکٹری صرف 6 ماہ چلنے کے بعد بند ہو گئی۔ جہاں روزگار بند ہوا وہاں کروڑوں کی لاگت سے لگنے والی مشینری کھلے آسمان تلے کباڑ بن چکی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شیخ زبیر۔ 40 سال قبل بننے والی کلورکوٹ کی واحد جوس فیکٹری صرف 6 ماہ چلنے کے بعد بند ہو گئی تھی۔ جہاں بے روزگاروں کے روزگار کا خاتمہ ہوا وہاں کروڑوں روپے کی لاگت سے لگنے والی مشینری کھلے آسمان تلے بے رحم موسم کی تلخیاں برداشت کرتے ہوئے زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو چکی ہے۔ کلورکوٹ لائف سٹاک کے متصل لگنے والی جوس فیکٹری اس وقت انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ حکومت پنجاب اور مقامی انتظامیہ کی عدم دلچسپی کی وجہ سے کروڑوں روپے کی مشینری تباہ ہو رہی ہے، جس کی دیکھ بھال اور دوبارہ چالو نہ ہونے کی بنا پر پسماندہ ترین تحصیل کلورکوٹ کے سینکڑوں مزدور اپنے روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کلورکوٹ کے غریب مزدوروں کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ وہ فوری طور پر اس روزگار سے وابستہ واحد سہارے کو چالو کریں اور اس پر توجہ دیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ کیمرہ مین شرافت علی کے ساتھ زبیر شیخ، کوہ نور نیوز، کلورکوٹ۔ اولڈ ایج ہوم کا قیام حکومت کا ایک نیک اور احسن قدم ہے، جہاں بے سہارا لوگوں کو گھر جیسا ماحول ملتا ہے۔ مگر بحیثیت اولاد ہم نے والدین کو کیا دیا؟ جانتے ہیں ہماری نمائندے شفقت بگیلا کی اس رپورٹ میں۔ اولڈ ایج ہوم کا قیام حکومت کا ایک نیک اور احسن قدم ہے، جہاں بے سہارا لوگوں کو سہارا ملتا ہے، گھر جیسا ماحول تو میسر ہوتا ہے۔ میں ادھر کا ملازم ہوں،
تو ہم یہ جو لوگ ہیں یہ ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ مستلب بات یہ ہے جب اولاد کو زمین پر پالنے والے بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں اولڈ ایج ہوم جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 7 بچوں کو پالنے والے ماں باپ جب ضعیف ہوتے ہیں تو ساتھ مل کر اس ضعیف ماں کو نہیں پال سکتے۔ اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو ماں کو گھر سے نکال دینے کے بعد کیا وہ گھر جنت رہ جاتا ہے؟ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی اس میں رونق نہیں رہتی۔ دکھ کی بات یہ ہے وہ باپ جس نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، وہ ماں جس نے ہمیں لوریاں دے کر بولنے کے آہنگ سے واقف کیا، جب ہمیں بولنا آ گیا تو آج انہی کی گھر میں جگہ نہیں بنتی جو ہمارے لیے زندگی کا سبب تھے۔ یہ اس بیٹے کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو باپ کو گھر سے نکالنے کے بعد ہر ماں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر پوتے کو دادا سے ملوانے آتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ کل کو یہی پوتا ایک پوتے کو دادا سے ملوانے لا سکتا ہے۔ کیمرہ مین محمد عباس کے ساتھ شفقت بگیلا، کوہ نور نیوز، نور شاہ۔ رپورٹ اپنے ملاحظہ کی آگے بڑھتے ہیں۔ فورٹ عباس کے علاقے مروٹ میں ٹیل کے متعدد دیہات نہری پانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ زیر زمین پانی کڑوا ہونے سے زمینیں بنجر ہو چکی ہیں۔ مختلف علاقوں کے کاشتکار نہری پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ علاقہ بنجر ہو چکا ہے، زیر زمین پانی کڑوا ہو چکا ہے جو آبپاشی کے قابل نہیں، جس سے کسان بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 7 علاقوں کا 5000 ایکڑ رقبہ بنجر ہو چکا ہے۔ علاقہ کی 40% آبادی نقل مکانی پر مجبور ہو چکی ہے۔ پولیس تھانہ نواز شہر کی پولیس گردی ایس ایچ او کا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے اہل خانہ پر تشدد کیا گیا۔ تلاشی کے نام پر گھر میں لوٹ مار کی گئی اور اس کے علاوہ 3 لاکھ روپے اور 7 تولے طلائی زیورات لے اڑے۔ گھر کا قیمتی سامان بھی توڑ ڈالا۔ متاثرین کا پولیس کے خلاف مظاہرہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب، آئی جی پنجاب، آر پی او ملتان اور ڈی سی پی او ملخان نواز سے پولیس گردی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کبیروالا میں گزشتہ شب پولیس تھانہ نواز شہر کے ایس ایچ او رانا فاروق احمد کی سربراہی میں 2 پولیس گاڑیوں میں سوار درجن سے زائد سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکاروں نے چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے دھاوا بول دیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد چیمہ نے سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں خواتین میں چھاتی کا سرطان تیزی سے بڑھنے سے اب تک اس جان لیوا مرض میں 1 کروڑ خواتین مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ خواجہ صفدر میڈیکل کالج سیالکوٹ میں 4تھا پری میڈیکل بریسٹ کینسر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمد ارشد چیمہ نے کہا کہ کینسر میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ غربت، شعور کی کمی اور علاج کی سہولیات کا فقدان ہے، اور جب مریض کا کینسر ایڈوانس لوکل سٹیج پر ہوتا ہے تو اس کا علاج انتہائی پیچیدہ اور مہنگا ہو جاتا ہے۔ کوٹ چٹا کے روحانی پیشوا بزرگ حضرت خواجہ محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ السلام کا 270واں عرس عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے، جس میں دور دراز سے عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مقررین کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت اولیاء کرام کے عرسوں پر سیکیورٹی فراہم کرے۔ اس موقع پر قاضی ذوالفقار احمد، مولانا ریاض حسین، دین محمد فریدی سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ تاندلیا والا میں تھانہ صدر کے علاقے رحمت شاہ میں روڈ کے قریب بس کی موٹر سائیکل پر رکشے کو ٹکر، رکشے پر سوار طالبات صبا جاں بحق جبکہ 4 طالبات شدید زخمی ہوئے ہیں۔ موزہ سڑیاں سے موٹر سائیکل رکشہ گورنمنٹ گرلز کالج تاندلیا والا کے لیے روانہ ہوا۔ جب رحمت شاہ روڈ پر پہنچا تو سامنے سے آنے والی بس نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں رکشے میں سوار 1 طالبات صبا جاں بحق جبکہ 4 طالبات زخمی ہو گئی، جنہیں THQ ہسپتال تاندلیا والا میں منتقل کر دیا گیا۔ نو شہر و فیروز کی تحصیل بھریا سٹی کے نواحی گاؤں مکھن کلوڑوں میں زمین کے پرانے تنازع پر 2 سگے بھائیوں سار ڈونو کلوڑوں اور ریٹائرڈ انسپیکٹر محمد پریل کے درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کے دوران بڑا بھائی سار ڈونو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر اور اس کے علاوہ تلاش بھی شروع کر دی ہے، جس کے بعد لاش کو بھریا سٹی اسپتال میں پہنچایا گیا۔ لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا
कि सार्डिनो कल्होड़ा के जिस्म पर किसी भी किस्म की चोट का निशान नहीं। अलहमदिया स्कॉट की तरफ से ओकाड़ा में एक रोजा स्कॉट कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। स्कॉट में तलबा को किसी हादसे की सूरत में मरीज को जो जख्मी हो जाएं फौरी तिब्बी इमदाद कैसे दी जाए, और अगर किसी जगह पर आग लग जाए तो उस पर किस तरह काबू पाना है, दहशत गर्दी को किस तरह कंट्रोल किया जाए, और अगर कोई अल्लाह को प्यारा हो जाए तो उसकी शिनाख्त कैसे की जाती है, इस हवाले से इकदाम से आगाह किया। सादिकाबाद में लंडा बाजार के दुकानदारों ने रेलवे ऑफिसर्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए बताया कि हमने जगह बाकायदा तौर पर ले रखी है, बाकायदा महकमा रेलवे को किराया जमा करवा कर रसीदें हासिल करते हैं, जिसकी मद में हमारे कोई बकाया जात नहीं। हमने रेलवे हुकाम से लंडे की जगह पर लेने के बाद यहाँ से अपनी मदद आपके तहत गंदगी की ढेर उठाकर साफ मिट्टी डलवा कर छोटी छोटी दुकानें बनाकर अपने बच्चों के लिए रोजी का जरिया बनाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून सरगोधा के जिला सदर चौधरी शाहनवाज रांझा ने कहा है कि हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा है। वोकेशनल इदारों में फनी तरबियत के जरिए नौजवानों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वोकेशनल इदारों और सरकारी अस्पतालों में इमदादी रकूम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब में MPA नादिया अजीज, साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मिर्जा मुख्तार और अहमद और दीगर ने वोकेशनल इंस्टीट्यूट भलवाल, सरगोधा, शाहपुर, कोट मोहम्मद, सिलावाली, साहिवाल और DHU सरगोधा TB अस्पताल सरगोधा को 2 करोड़ 6 लाख रुपए के इमदादी चेक तकसीम किए। इसके साथ इलाकाई खबरों से इतना ही, और अब आपको कोहिनूर की न्यूज जज्बा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।